ایک سوال کیا، بیوی کا اپنے شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور خدمت کرنا فرض ہے، کیا حدیث میں آتا ہے؟ بیوی کا اپنے شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور خدمت کرنا فرض ہے، کیا حدیث میں آتا ہے؟ نہیں، اس کا الٹ قرآن میں آتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ یہ کھانا، نان، نفقہ، رہائش، یہ شوہر کے ذمے ہے، بیوی کو دے، یہ شوہر پر فرض ہے۔ بیوی کو کھانا دینا، رہائش دینا، لباس دینا، یہ شوہر پر فرض ہے۔ قرآن۔ ہاں، پھر اس کے بعد جب اخلاق کی باری آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جب محبت کی بولی جاتی ہے، جب محبت کی فضا قائم کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر پھر اللہ ان دونوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اس لیے جتنی بیویاں گھر کے اندر خواتین افطاری کا بنا کر تھک جاتی ہیں، ساری افطاری، وہ غور سے حدیث سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ یہ عورتیں بہت آج کل شکوہ کر رہی ہیں، بہت مسئلے پوچھ رہی ہیں، مولانا سارا وقت تہجد کا ہوتا ہے، دعائیں مانگنے کا، وہ سارا سحری بنانے میں گزر جاتا ہے، شام کا افطار کے وقت دعائیں کرنے کا، قرآن پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، وہ سارا پکوڑے سموسے چاٹ بنانے میں گزر جاتا ہے۔ مولانا ہم کیا کریں؟ یہ مردوں کو سمجھائیں۔ تو اس کا جواب غور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، سنن بیہقی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا خطبہ منقول ہے، اس میں فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء۔ جو کسی ایک روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزہ کھلوانے والے کو روزے دار کے برابر پورا ایک اور روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اس کے روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر۔ یہ جتنی عورتیں تہجد کے وقت اٹھ کے سحری بنا رہی اور افطاری کر رہی، سارے گھر والوں کے روزے کا ثواب اس خاتون کو مل رہا۔ اب دل کرے گا نا افطاری بنانے کو، ہاں، اب چاٹ سموسے پکوڑے بنانے کو دل کرے گا انشاءاللہ۔ فضیلت بتائیں کہ تم یہ کر رہی، تمہیں کیا ملے گا۔ اب سوال ہے وہ والا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی وہ پھر استغفار، توبہ، دعائیں تو نہیں کر سکی نا۔ اب یہ والا سوال وہ نہیں کر سکی نا، یہ تو سمجھ میں آ گیا، روزے دار کا روزہ ہے، سارا افطار کرانے کا ثواب ان کو ملے گا۔ اس کے لیے حدیث کا استدلال غور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اعتکاف میں بیٹھے تھے، یا رسول اللہ ہم اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر نہ جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، اور ہم کسی بیمار کی بیمار پرسی بھی نہیں کرنے جا سکتے۔ بیمار پرسی بندہ کرنے جائے نا کسی کی تو 70,000 فرشتے دعائیں کرتے، وہ بھی ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم اعتکاف کی، لمبی بات ہے، ہم اعتکاف کی وجہ سے بہت سے نیک کام نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم جب کسی نیک کام میں مصروف ہو جاتے ہو اور اس نیک کام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے تم اور نیک کام نہیں کر سکتے، تو اللہ ان تمام نیک کاموں کا ثواب اعتکاف کرنے والے کو دے دیتا۔ لہذا یہ جتنی خواتین سحری افطاری میں اپنا وقت لگاتی ہیں، دعائیں نہیں مانگ سکتی، اللہ ان کی ساری کیا کرے گا، دعائیں قبول کرے گا۔ اور جتنی وہ، ہاں تہجد پڑھ لیں، وہ تو وضو کر کے 4 رکعت پڑھنی ہے، تہجد پڑھ لیں، اور کھانا پکاتے ہوئے بھی تسبیح کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ دعائیں ہیں وہ دل میں مانگ سکتی ہیں، زبان سے بھی مانگ سکتی ہیں، اور جو وقت ملے اس میں مانگ لی۔ تو اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو، عورتوں کو فضائل سنائیں ساری افطاری بنانے کے۔